الاعراف رکوع نمبر 12 آیت نمبر 99۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين صدق الله العظيم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں بعد میں آنے والوں کے لیے تنبیہ ہے کہ وہ اپنے سے پہلی والی امتوں کے انجام سے سبق حاصل کریں، لیکن انسان بڑا ہی کمزور واقع ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑا پیار ہے، بار بار اس کو تنبیہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار اسے نصیحت کرتا ہے تاکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے۔ لیکن انسان جب دنیا میں آتا ہے تو دنیا کی رنگینیوں کے اندر ایسے مگن ہوتا ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ میں نے کرنا کیا تھا، میں کر کیا رہا ہوں۔ مجھ سے پہلے لوگ جو یہاں پر آباد تھے انہوں نے اگر اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کیا تو ان کا انجام کیا ہوا۔ اب دیکھیے قوم نوح جس پر سب سے پہلے طوفان کا عذاب آیا، اس کے بعد پھر قوم عاد آتی ہے۔ اگر قوم عاد قوم نوح کے انجام سے سبق حاصل کرتی تو کیا ان کے اوپر عذاب آتا؟ لیکن بھول گیا نا۔ پھر قوم عاد تباہ ہو گئی، اس کے بعد قوم سمود آئی۔ اب قوم سمود اگر قوم نوح اور قوم عاد دونوں کا انجام سامنے رکھتی تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب آتا، لیکن بھول گئے۔ اس کے بعد پھر قوم شعیب۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ قوم شعیب تو بالکل بس پکے ٹھکے مسلمان بن جاتے اور اللہ سے ڈر جاتے کہ دیکھو ہم سے پہلے قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا، لیکن وہ بھی بھول گئے۔ ایسے ہی قوم لوط۔ الغرض ہر امت اپنی سے پہلی امت کا انجام بھلا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تمام پہلے امتوں کے واقعات، ان کا جو بھی انجام تھا اچھا برا، وہ سب کچھ بتلا دیا کہ یہ امت کم سے کم اسے سبق حاصل کرے۔ اللہ نے کتنی پیاری تنبیہ کی ہے، لیکن ہم ان سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلے، ہم بھی بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مقدس کے اندر ہم نے تمام پہلی امتوں کے واقعات پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ اکثر کے تو پڑھے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی انسان تھے، ان کو بھی اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا تھا، اللہ کو ان سے بھی پیار تھا، تبھی تو ان کی طرف اپنے نبی مبعوث فرمائے۔ لیکن ان لوگوں نے اللہ اور اللہ کے نبیوں کو ناراض کیا تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ناراض ہو گیا، اللہ کا عذاب آ گیا۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ اگر ہم بھی وہی کچھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے۔
پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ پہلی امتوں کے اندر تو یہ تھا کہ کسی کو اوپر میں نے طوفان بھیج دیا تو کسی کو تیز ہوا کا عذاب، کسی کو پتھروں کی بارش۔ اس امت کے اندر یہ تو نہیں ہے کہ میں ایک دم سے سب کو ختم کر دوں، لیکن فرمایا کہ اگر میں یہ کرنا چاہوں تو کر بھی سکتا ہوں۔ اللہ قادر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اگر چاہوں تو میں تمہیں بھی پکڑ سکتا ہوں تمہاری بدعمالیوں کے سبب، لیکن میں تمہیں چھوٹ دیتا ہوں، مہلت دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ راہ راست پر آ جائے۔ لیکن انسان اگر اللہ کی اس تنبیہ سے سبق حاصل نہیں کرتا، اللہ کی اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں کیا کرتا ہوں، پھر میں اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہوں۔ اور یہ ایک بہت بڑی سزا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے پھر حق نظر نہیں آتا، حق باطل نظر آتا ہے اور باطل حق نظر آتا ہے۔ پھر اس کو اچھی باتیں بری لگتی ہیں، بری باتیں اس کو اچھی لگتی ہیں۔ دل پہ جو مہر لگ گئی ہے پھر اسے لوگ بڑے سمجھاتے ہیں کہ بھائی نہ کر ایسا کام، اس کا انجام بڑا خراب ہے۔ کیونکہ مہر لگی ہوتی ہے پھر حق بات سمجھ آتی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس مہر سے بچو اور اس سے ڈرو۔ اگر تم اپنی بدعمالیوں کے اندر لگے رہو گے تو پھر یاد رکھو کہ پھر میں مہر لگا دوں گا، میں کسی کا پابند نہیں۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، کیا یہ بات واضح نہیں ہوئی ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے، من بعد اہلہا ان کے اہل کے بعد، یعنی کہ جس زمین کے اس وقت ہم وارث ہیں، ہم سے پہلے تو وہ اس کے اہل اور تھے نا۔ لَوْ نَشَاءُ اگر ہم چاہیں، أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ تو ہم ان کو مصیبت کے اندر مبتلا کر دیں ان کے گناہوں کے سبب۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور ہم مہر لگا دیں ان کے قلوب پر، ان کے دلوں پر مہریں لگا دیں، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ پھر یہ سنیں گے بھی نہیں۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ یہ بستیاں ہیں، نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا ہم آپ کے سامنے ان کی خبریں بیان کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ اور البتہ تحقیق ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے بینات لے کے، واضح نشانیاں لے کر آئے۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا پس وہ ایسے نہیں تھے کہ ایمان لاتے، کیوں؟ بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلِ اس لیے کہ وہ اس سے پہلے ہی اس کی تکذیب کر چکے تھے، پہلے ہی جھٹلا چکے تھے، بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ ایسے ہی اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ کافروں کے دلوں پر۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ یہ اللہ اپنے بندوں سے شکوہ کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے نہیں پایا اکثر انسانوں میں من عہد کوئی بھی عہد۔ وعدے تو کرتے ہیں، وعدے الست بھی کیا تھا، جب پوچھا الست بربکم سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب اس کے اندر بھی ہم نے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وعدے تو کرتے ہیں لیکن ان کے اکثر میں وہ عہد نظر نہیں آتا۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ اور بے شک ہم نے ان کے اکثر کو پایا لَفَاسِقِينَ کہ وہ فاسق ہیں، نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں زمین پر آباد فرماتے ہیں اور زمین پر کچھ وقت کے لیے اس کو اس کا قبضہ اور اس کو اس کا مالک بناتے ہیں کہ بس یہ گھر تیرا، یہ دکان تیری، یہ مارکیٹ تیری، یہ جائیداد تیری۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کو مالک بناتا ہے، اور حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ خود ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور اللہ تعالیٰ نے بہت پیارے انداز سے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے قرآن مقدس میں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین کی میراث، وراثت یہ اللہ کی ہے۔ جب کوئی بھی نہیں تھا، سب کچھ کس کا تھا؟
اور جب کوئی بھی نہیں ہوگا پھر سب کچھ کس کا ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ پہلے بھی اللہ ہے اور آخر میں بھی اللہ ہے، تو درمیان میں اللہ چھٹی پہ چلا گیا، نعوذ باللہ۔ اب بھی اللہ ہے، اب بھی یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ نے ایسے تھوڑی دیر کے لیے ہمیں دیا ہے، اور ہم کہتے ہیں خبردار میری دیوار کو ہاتھ مت لگانا، 1 انچ اگر ادھر بڑھا نا تیری نسلیں یاد رکھیں گی یہ میری دیوار ہے، میری، 1 انچ بھی نہیں دوں گا۔ بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے، باپ بیٹے کو قتل کر دیتا ہے، چچا بھتیجے کو، بھتیجا چچے کو، یعنی کہ قریبی سے قریبی رشتے 1 انچ پہ، یہ میرا ہے، میرا۔ حالانکہ بات کتنی سادہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے جب ہم دنیا میں آئے تھے ہمارے پاس تھا۔ اچھا اس کے بعد جب ہم یہاں سے جانے لگتے ہیں تب ہم ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور جن جائیدادوں پہ آج ہمارا قبضہ، ہم اس کے وارث بنے ہوئے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ ہماری ہیں، کیا ہمارے باپ دادا یہی نہیں کہتے تھے کہ ہماری ہیں؟ اور ان کے باپ دادا یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ ہماری ہیں؟ اگر ان کی ہوتی تو وہ ساتھ نہ لے کے جاتے، وہ ہمارے لیے چھوڑ کے جاتے؟ نہیں تھی ان کی نا، بس تب تک تھی جب تک اللہ تعالیٰ کا منظور تھا، اللہ نے دی تھی، اللہ نے ان کو بلا لیا، فرما کے چھوڑ دیا تو سب کچھ، چلو آ جاؤ، جانا پڑا۔ ایسے ہی ہمارے ساتھ ہونا ہے، جتنا ہم اپنی اولاد سے پیار کریں، اپنی اولاد کے لیے جتنا کچھ جوڑیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا نہیں ہے۔ جب ہمارا نہیں ہے تو اس پہ جھگڑے کیوں، قتل و غارت کیوں، دشمنیاں کیوں، یہ فساد خون خرابہ کیوں؟ بھائی تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس، اگر 1 انچ کم ہو جائے گا کوئی اور لے جائے گا تو اس نے کو ساتھ لے کے جانا ہے، اس نے پھر بھی چھوڑ کے جانا ہے، دے دو کوئی بات نہیں، لے لو۔ کسی کا حق غصب نہ کرو، دینے والے اچھے ہیں، جو کسی کا حق لیتے ہیں نہ حق، وہ خسارے میں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولم یہد للذین، کیا یہ بات واضح نہیں ہوئی؟ کتنا پیارا انداز اللہ تعالیٰ کا، کیا یہ بات واضح نہیں ہوئی ان لوگوں کے لیے یرثون الارض، جو زمین کے وارث بنتے ہیں، من بعد اہلہا، اس بات کے بعد کہ اس سے پہلے یہاں پر کوئی اور لوگ آباد تھے، اس امت کو پہلی امت یاد نہیں ہے، اس امت کو اس سے پہلی امت یاد نہیں ہے۔ ایسی سلسلہ آخر تک اگر ہم سوچیں، انسان اگر یہ بات یاد کر لیتا جو اللہ کی بات تھی اور بڑی پکی بات تھی، بڑی پیاری بات تھی، اگر یہ بات وہ ذہن میں بٹھا لیتا کہ بات تو سچ ہے، سچ تو ہے کہ نہیں ہے؟ سچ تو ہے۔ شیطان جو ہے نا وہ کہتا ہے نہیں 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 نہیں، یہ کیا بات ہوئی، تیری چیز اور فلانا بندہ یہ کدھر سے آ گئی؟ اگر یہ بات اگر ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے، ہمیں بات سمجھ آ جائے، تو سارے کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ عدالتوں میں جا کے دیکھو سب کے سب لینے والے ہیں، کوئی ایک نظر آتا ہے جو دینے کے لیے پھر رہا ہو، سارے لینے والے ہیں، تو دینے والے فرشتے ہیں، سارے لینے والے ہیں، اور دینے والے کہاں چلے گئے؟ ہر بندہ کہتا ہے بس میں لے لوں اور میں لے لوں، یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں، لیکن انجام کیا ہے؟ انجام وہی ہے کہ بالآخر سب نے سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے۔ انسان کے ساتھ اس کے اعمال جائیں گے، اچھے ہوں یا برے۔ یہ زمینوں کی وراثت جائیداد، اچھا جن کے پاس نہیں ہے نا وہ بڑے پریشان ہیں، اپنی کوئی زمین ہوتی نا چلو سالانہ کچھ نہ کچھ تو آ جاتا، زمین نہیں ہے۔ جن کی ہے ان سے پوچھو، وہ کہتے ہیں نہ ہوتی تو اچھا تھا، اولاد میری دشمن ہے، انتظار میں کب جانا جی بابا جی مریں گے۔ اور قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے جو اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یقین جانیے میں پہلے بھی شاید آپ کو بتلا چکا ہوں کہ صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے، ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے آ کے یہ پوچھا کہ میرے والد صاحب کے پاس بہت کچھ ہے اور وہ ہمیں نہیں دیتا، میں نے کئی دفعہ مانگا کہ مجھے اتنا دے، یہ دے، مکان، وہ کہتے کچھ نہیں دیتا، سارا کچھ میرا ہے، تو کیا ہم اس سے لے سکتے ہیں عدالت میں جا کر یا جھگڑا کر کے، ہمارا حق ہے یا نہیں ہے؟ میں نے اسے بتلایا کہ کوئی حق نہیں ہے۔ یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کی، یہ شریعت کی بات ہے کہ اولاد کا کوئی حق نہیں ہے۔ کہتے کیوں جی ہمارا باپ نہیں ہے؟ تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟
وہ باپ ہے، کیا آپ نے اس کو دیا؟ کہتے نہیں ہم نے تو نہیں دیا، لیکن ہم اس کے اولاد جو ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا پھر اولاد ہے؟ کہتے ہیں پھر وراثت کس چیز کا نام ہے؟ میں نے کہا وراثت تب ہوتی ہے جب باپ مرتا ہے، پھر وہ جو کچھ چھوڑ کے جاتا ہے اس کا ترکہ وہ ورثاء میں تقسیم ہوتا ہے۔ جب وہ مرے گا اس کے بعد پھر وہ تمہارے اندر تقسیم ہوگا جتنے بھی اس کے ورثاء ہیں۔ کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب یہ کہ اس کے مرنے کا انتظار کریں ہم؟ بیٹے نے یہ بات کی ہے، میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ، قرآن سامنے ہے، کہتے ہیں کیا ہم باپ کے مرنے کا انتظار کریں؟ میں نے کہا جی آپ کو کرنا پڑے گا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یہ دنیا ہے، جن کے پاس نہیں ہے وہ بیچارے تو پریشان ہیں ہی، جن کے پاس ہے ان کی پریشانی بڑی ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے وہ نفع میں ہے، وہ نفع میں ہے۔ آج کل کی اولاد وہ چکر بازی کر کے، ہیلے بہانے سے اور بڑی محبتیں جتا کے بس ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی، بس جیسے ہی اس کے نام مکان ہو گیا، دکان اس کے نام ہو گئی، اس کے بعد کہتے کیا تیرا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ میں ہی تیرا اکیلا بیٹا ہوں، وہ تیرا بیٹا نہیں ہے، وہ تیرا بیٹا نہیں ہے، جا ان کے پاس چلا جا۔ یہ صورتحال ہے۔ یعنی کہ ماں باپ بیچارے کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن انجام کیا ہوتا ہے؟ اور یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ ساری اولاد ایسی ہی ہے، کسی کے فرشتے نہیں ہیں۔ پھر ان کے لیے کیوں بندہ اتنے اپنے آپ کو کھپائے اور تکلیف اور مشقت، اور نہ خیال کرے حلال کا نہ حرام کا؟ کیا ضرورت ہے؟ اپنے نیک اعمال پر توجہ دے، یہ آخرت کی کرنسی ہے، یہ آخرت کا مال ہے۔ ان کے لیے جتنا بھی چھوڑ کے جاؤ، کیا کہتے ہیں کیا کیا میرے ماں باپ نے؟ اور بس بھائی وہ بڑا اڑاتا تھا، آج اگر فلانا کام نہ کرتا نا ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہوتے، اس نے یوں اجاڑا، یہ برباد کیا۔ یعنی کہ وہ ان کی برائیاں کرتے ہیں اور ان کی وراثت کے مالک بن کے اس کے بعد کبھی ان کو یاد نہیں کرتے کہ ہم ہفتے بعد، مہینے بعد، 2-4 مہینے بعد ان کے لیے کوئی صدقہ خیرات کر دیں۔ کہتے بس مر گیا، جان چھوٹ گئی۔ یہ صورتحال ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان جائیدادوں سے اتنا پیار نہ کریں، یہ بے وفا ہے۔ اور انسان کے جسم سے، اس کے اعضاء سے جو اعمال سرزد ہوتے ہیں، ہم ان سے پیار کریں کہ ہمارے ذاتی ہیں۔ جب ہماری اولاد ہمیں چھوڑ کے چلی جائے گی، بس وہ مٹی ڈالے گی اپنے ہاتھ سے، 2 آنسو بہائے گی، اس کے بعد پھر چھٹی۔ پھر بیٹے مصروف ہیں، بزی ہیں، بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے، کاروبار سنبھالنا پڑتا ہے، ذمہ داریاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، پھر اس کے بعد کسی نے نہیں جانا۔ اپنے ہاتھ سے انسان صدقہ خیرات کر لے، اور اپنے ہاتھ سے جو کچھ انسان صدقہ جاریہ میں حصہ لے سکتا ہے لے لے، اور انسان اپنی آخرت کے لیے ابھی سے جو کچھ نیکیاں سمیٹنا چاہتے ہیں وہ سمیٹ لے، کہ جو اس نے سبحان اللہ کہہ دیا اس کی اولاد نافرمان ہے، فرمانبردار ہے، یہ سبحان اللہ اس سے چھین نہیں سکتی، یہ اس کا پکا دوست ہے اور باوفا دوست ہے۔ یہ سبحان اللہ قیامت اس کے ساتھ جائے گا۔ اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کوئی بھی درود پاک، کوئی پیارا کلمہ منہ سے نکال دیا، وہ ذخیرہ ہو گیا آخرت کے لیے، وہ اس کا پکا ہو گیا، دنیا کی کوئی طاقت اس سے چھین نہیں سکتی۔ تو ہم اس جائیداد سے کیوں نہیں پیار کرتے؟ اتنے پیاری پیاری چیزیں اللہ نے ہمیں دی، ہمیں اختیار دیا ہے، اور ہم ان چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ بس یہ کر لیں اور وہ کر لیں۔ اچھا اپنے لیے انسان کرتا نا اتنا دکھ نہ ہوتا، اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے۔ جو اولاد انتظار کرتی ہے کہ اچھا یہ مرے گا تو پھر ملے گا، اس اولاد کے لیے۔ اب اگر یہ بات اس کے والد کو پتہ چل جائے، جو بات اس نے میرے سامنے کی ہے، اگر اس کے والد کو پتہ چل جائے کہ میرا بیٹا ایسی ایسی باتیں کہتا پھر رہا ہے، بتاؤ کہ اس کے دل پہ کتنی چھریاں چلیں گی، وہ کتنا روئے گا، کتنا تڑپے گا کہ میرا بیٹا ہو کے ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، یہ میری موت کے آرزو کرتا ہے، کب مرے گا، کتنا افسوس کرے گا۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ سب جو بعد میں آنے والے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے سے جو پہلے والے ہیں ان کے انجام سے سبق حاصل کریں اور اپنے لیے راستہ متعین کریں۔ اور فرمایا اللَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو جو بھی کوئی برائیاں کریں، گناہ کریں، ان کے گناہوں کے سبب ہم ان کو مصیبت کے اندر مبتلا کر دیں۔ انسان کیا سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں کسی کو کیا خبر؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ،
اللہ کے بارے میں گمان مت کر کے وہ بھی غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ غافل نہیں ہے، ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی نظر میں ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ قدرت والا رب ہے، اس کی قدرت تو یہ ہے کہ جیسے ہی کسی انسان کی آنکھ اس کی منشا کے خلاف استعمال ہو تو ہمیشہ کے لیے آنکھ سے دیکھنے کی طاقت سلب کر دے۔ قدرت ہے کہ نہیں ہے؟ قدرت تو اس کی یہ ہے کہ کوئی انسان اگر اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے کسی عضو کو اللہ کی منشا کے خلاف استعمال کرے، اسی وقت اللہ تعالیٰ اس سے وہ طاقت چھین لے، ہمیشہ کے لیے اس کو معذور کر دے۔ قدرت تو اس کی ہے، قانون نہیں ہے۔ قانون اللہ کا یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں انما یؤخرہم لیوم، ہم نے ایک خاص دن کے لیے، قیامت کے دن کے لیے ہم نے معاملے کو مؤخر کر دیا۔ ایک دم نہیں پکڑنا، ہم پکڑیں گے ضرور، غافل نہیں ہے، سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ بس اوقات ہم کہتے ہیں نا جی فلاں بندہ اس نے تو جی بس بڑا ظالم ہے، اس نے تو حدیں کراس کر دی ہیں، سمجھ نہیں آتی اللہ نے اس کو کیوں اتنی مہلت دے رکھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا، تمہیں کیا خبر کہ میں اس کے ظلم کے سبب اس کو جہنم کے کون سے درجے پہ پہنچانا چاہتا ہوں، اس کو میں نے مہلت دی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے، بس جب تک میں چاہوں گا میں مہلت دوں گا، لیکن جب پکڑتا ہوں ان قیدی متین، پھر میری جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے ہر کام کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں، اللہ کریم نے اس میں حکمت بھی ہمیں سمجھائی ہے کہ میں فیل فور کیوں نہیں پکڑتا، جب میں قادر ہوں پکڑ سکتا ہوں پھر کیوں نہیں پکڑتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سنو، اگر ہم فیل فور پکڑنے پہ آ جائیں، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، کہ انسان جیسے ہی گناہ کرے فوراً پکڑ لو، جیسے اس نے آنکھ غلط استعمال کی فوراً اس کو پکڑ لو، جیسے ہاتھ غلط استعمال کیا فوراً پکڑ لو، اگر فیل فور پکڑنے پہ آ جاؤں، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین کی پشت پر ایک بھی چلتا پھرتا نظر نہ آئے۔ قدم قدم پہ تو ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، کتنے قدم ہم چل سکیں گے؟ ایک قدم چلیں گے بس فوراً پکڑ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا نظام ہی جام ہو کے رہ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس لیے میں نے قانون بنا دیا کہ میں نے مہلت دے دی۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے فوراً پکڑتا ہے، جس کو چاہتا ہے دیر سے پکڑتا ہے، جس کو فوراً پکڑتا ہے اللہ کو اس سے پیار ہوتا ہے۔ اللہ کو اس سے پیار ہوتا ہے، اس کو فوراً پکڑ لیتا ہے تاکہ یہ بندہ پہلے ہی اللہ کی طرف آ جائے۔ اور جس سے لمبی مہلت ملتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بہت بڑا عذاب ملنے والا ہے، یہ بہت بڑی مصیبت کے اندر پڑنے والا ہے۔ جیسا کہ ایک اللہ والے کے بارے میں لکھا ہے حضرت سفیان الثور رحمہ اللہ، ایک تو سفیان ثوری تھے نا رحمہ اللہ، ایک اور بزرگ تھے سفیان الثور، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ، ان کا نام تو سفیان تھا، وہ جب مسجد میں آنے لگے، جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے کون سا پاؤں داخل کرتے ہیں جی؟ آدھے بندے بول رہے ہیں، کوئی اس کے اندر اختلاف تو نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کا مزاج دوسرا ہو، سب متفق ہے نا؟ دایاں پاؤں، سنت ہے کہ پہلے دایاں پاؤں، اور جب نکلنا ہو پھر، اور جب بیت الخلاء میں جاتے ہیں تب، اور جب نکلتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کیسا کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے اللہ کے نبی کے ہر کام کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں، سنت میں اتنا نور ہے کہ انسان وہاں پہنچ نہیں سکتا۔ یعنی اللہ کے نبی نے ایک عمل کے اندر انسان کو یہ سبق دیا ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، ایک سانس لیا معلوم نہیں ہے کہ دوسرا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب مسجد میں جانا ہو تو سب سے پہلے دایاں پاؤں داخل کر لو، اگر وہیں تمہاری روح قبض ہو جائے تو تمہارا شمار مسجد میں ہو، کہ تم مسجد میں فوت ہوئے ہو، اللہ کے گھر میں فوت ہوئے ہو۔ اور جب نکلنا ہو تو پہلے بائیں پاؤں رکھو، اگر وہاں بھی روح قبض ہو جائے پھر بھی تمہاری موت مسجد میں ہوگی۔ اور جب بیت الخلاء میں جانا ہے تو پہلے بائیں پاؤں، اگر خدا نہ خاصہ وہاں پر روح قبض ہو جاتی ہے پھر بھی ایک مسلمان باہر فوت ہوئے، اندر نہیں ہو۔ اور جب نکلنا ہے تو سب سے پہلے دائیں پاؤں رکھ دو، تاکہ اگر وہاں پر تمہیں موت آ جاتی ہے تو تمہاری موت باہر آئی ہے، بیت الخلاء کے اندر نہیں۔ اب ایک اللہ والے جو کہ پوری زندگی
سنت کے مطابق چلتے ہیں۔ اتفاق کی بات ایسا ہوا کہ حضرت سفیان رحمہ اللہ جب مسجد میں داخل ہونے لگے تو وہ دائیں کی بجائے پہلے بائیں پاؤں رکھ بیٹھے، لیکن رکھا نہیں تھا، ابھی رکھنے لگے تھے نا، وہیں ٹھوکر لگی۔ اور ٹھوکر کس کی طرف سے لگی؟ اللہ کی طرف سے ٹھوکر لگی، اور آواز آئی غیب سے، او سور کہتے ہیں عربی میں بیل کو۔ اللہ فرماتے ہو بیل، میرے گھر میں داخل ہونے کی تمیز نہیں ہے، کیا کہیں گے؟ یعنی ایک وہ ہے کہ ایک قدم بھی اگر خلاف سنت اٹھتا ہے اللہ فوراً پکڑ لیتا ہے، اللہ کو پیار سے بہت ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو شرابیں پی رہا ہے، عیاشیاں کر رہا ہے، بدماشیاں کر رہا ہے، اور اللہ اس کو پکڑتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو اس سے پیار زیادہ ہے، نہیں، یوں سمجھ لو کہ جس کو زیادہ مہلت ملے وہ شیطان کی کیٹیگری میں، سب سے بڑی مہلت تو اللہ نے شیطان کو دیا۔ اب سفیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے یہ غیب سے آواز آئی اور میں نے سنی کہ اللہ مجھے کہتے ہو بیل، کہتے ہیں لوگو آج کے بعد مجھے کہا کرو بیل، میرے رب نے مجھے پیار میں بیل کہا ہے۔ اس بات پر وہ خوش ہوئے تھے کہ میرے رب کو کتنا مجھ سے پیار ہے، اللہ مجھے کہتے ہو بیل، جیسے ہم کسی کو کہہ دیتے ہو گائے، یعنی کہ بے وقوف، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کہا ہے۔ اس کے بعد ان کا نام پڑ گیا سفیان الثور رحمہ اللہ۔ تو بات یہ ہے کہ کسی کو ایک قدم اگر خلاف سنت اڑتا ہے تو فوراً اللہ پکڑ لیتا ہے، کسی کو لمبی لمبی مہلتیں دے دیتا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے کس کو مہلت دی ہے تو کیوں دی اور کتنی دینی تھی کتنی نہیں دینی تھی، اللہ کو سارا پتہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، اگر ہم چاہیں تو جب انسان گناہ کرے ہم اس کو مصیبت کے اندر مبتلا کر دیں، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم اس کے دلوں پر مہریں لگا دیں۔ دلوں پر مہر ایک دم سے نہیں لگتی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے نا اور پھر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس گناہ کی نحوست سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو وہ دھل جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا ہے تو پھر ایک اور، یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، دل تاریک ہو جاتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں۔ اور ایسے بندے کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں جی بس دل تو کرتا ہے لیکن بس کیا کروں، پڑھی نہیں جاتی۔ اچھا، اس کے بعد عجیب بات یہ ہے کہ نماز چھوڑنا اس کے لیے آسان ہے اور پڑھنا مشکل ہے، اور جس کے دل کے اندر ایمان اور تقوی اعمال صالحہ کا نور آ جاتا ہے اس کی زندگی اللہ ایسی بنا دیتا ہے کہ وہ اگر نماز چھوڑتا ہے اسے نیند نہیں آتی، اسے کھانا اچھا نہیں لگتا۔ وہ کہتا ہے کہ جی پہلے نماز پڑھ لو پھر سارا کا سارا کام کروں گا۔ سفر پہ جانا ہے، وہ کہتے ہیں پہلے نماز پڑھ لو، یہ سفر میں بیچ میں قضا نہ ہو جائے۔ تو اس لیے کسی انسان کا دل سیاہ ہو جائے، اللہ اس پہ مہر لگا دے، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی سزا ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کی طرف سے سب سے زیادہ سزا انسان کے لیے یہ ہے کہ اللہ اس کے دل کو سخت کر دے۔ کسی انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے نا تو یہ بھی اللہ کی طرف سے سزا ہے، اس کا بھی علاج کرانا چاہیے۔ دل انسان کا نرم ہونا چاہیے، جو مومن ہوتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے، اس کے اندر رقت ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے۔ اور جو انسان منافق ہوتا ہے، جو فاسق فاجر ہوتا ہے، اس کا دل پتھر ہوتا ہے، اس کو کسی کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ میں مہر لگاؤں تم سدھر جاؤ، اس مہلت سے فائدہ اٹھا لو اور اپنے سے پہلوں کے انجام کو دیکھ کر اسے سبق حاصل کر لو، اسی کے اندر تمہاری بہتری ہے۔ ورنہ جس طریقے سے پہلے لوگوں کا انجام ہوا ہے تمہارا انجام بھی ایسے ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ تمہاری شکلیں تبدیل کر لوں، پتھروں کی بارش برسا دوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے اندر کوئی بیماری لے کر آ جائے، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جائے، کسی قسم کا بھی عذاب آ سکتا ہے، اور انسان بڑا کمزور ہے، تھوڑی سی تکلیف بھی اگر آ جاتی ہے تو پھر انسان نیکیوں سے بھی چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے انجام کی خیر منائیں، اس لیے کہ مرنا ضرور ہے، اور دنیا کی چیزیں لے کر نہیں جانی۔ انسان کے اعمال جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے، اچھے بے شک برے ہیں وہ ساتھ رہیں گے، تو آج ہمیں چاہیے کہ اچھے اچھے اعمال کر لیں تاکہ قبر کے اندر انس ہو، اچھی شکل میں پیش ہو، سانپ بچھو کی شکل میں نہ آ جائیں، خوبصورت نورانی شکل کے اندر آ جائیں، اور قبر کی وحشت ہماری ختم ہو جائے، پل صراط کا سفر آسان ہو جائے، اور اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، اس کا دیدار نصیب ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ
جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، اور کیا چاہیے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔